اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی سیدھی بات کیا کرو. کیا کیا کرو؟ یہ نہیں کہ سچی بات. قولوا قولا صادقا نہیں کہا اللہ نے، قولوا قولا سدیدا. سدیدا کا مطلب سیدھی سیدھی، ٹیڑھی میڑھی آڑے ترچھے نہیں باتیں نہیں کیا کرو. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. یہ میاں بیوی کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ابھی سے نا سیدھی بات کرنا سیکھو. ٹوپیاں گھمانا، شوہر بیوی کو ٹوپیاں، بیگم میاں کو، پوری زندگی کس پہ چلتی ہے؟ ٹوپیوں پہ. سیدھی بات کرتے ہی نہیں. سسرال سے الگ آڑی ترچھی باتیں، سسرال والے داماد سے الگ، بیٹی سے الگ. گھروں میں جو آگ لگتی ہے وہ سیدھی باتیں کرنے سے لگتی ہے، آڑی ترچھی باتیں کرنے سے. جھوٹ پلو گھماتے ہیں باتوں کو، صحیح بات ہی نہیں کرتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اعمال خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آدمی کو پتہ ہوتا ہے نا مجھ سے کوئی پوچھے گا تو مجھے سچ بولنا پڑے گا، تو وہ کام ہی ایسا نہیں کرتا کہ جواب دہی ممکن نہ ہو اس کے لیے. تو یہ میاں بیوی کو تمیز سے نصیحت کی جاتی ہے. اور پھر حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت پہ نہیں چلے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. دولہا کو حوصلہ افزائی کی، تو بیٹا زندگی میں پہلی دفعہ کوئی انسان ڈھنگ کا کام کر رہا ہے، تو نبی کی سنت کو بولتے کیوں نہیں بھائی، زندہ کر. اور اتفاق کی بات ہے دوسری شادی میں بھی یہی خطبہ ہے، تیسری میں بھی اور چوتھی میں بھی. کیا مطلب؟ دوسری میں بھی اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، سنت کر رہا ہے، تیسری میں بھی چوتھی میں بھی. سمجھتے؟ یہ ویسے ہی درمیان میں جنرل نالج کے لیے ایک بات آ گئی. میں آپ کو پتہ ہے اس ٹاپک پر آج کل بالکل بھی نہیں بولتا. تو آگے اللہ تعالیٰ کے آگے کیا حدیث میں جو خطبے میں پڑھا جاتا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإنی مباہی بکم الامم. ایسی عورت سے نکاح کرو محبت کرے اور تمہیں اولاد زیادہ دے، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا. میاں بیوی کو سمجھایا جاتا ہے نسل مت روکنا، تمہارا ملاپ پائیدار، کامیاب، خوشیوں بھرا اور آخرت میں ترقی کا سبب جبھی ہو سکتا ہے جب تم دونوں اولاد کی کثرت چاہو. شروع میں ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد نہ ہو، اس کی بھی نفی کی گئی. اور کیا پڑھا جاتا ہے خطبے میں؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى، نکاح کرو عیسائیوں کے پادریوں کی طرح نہ بنو. میں بھی جب قلات میں گیا نا، دو مہاراج سے ملاقات ہوئی، دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی. ایک تو ینگ تھے ذرا، دوسرے تھوڑے ایجڈ تھے، ان کا انٹرویو نہیں آیا. تو وہ بھی نہیں، اتنے بڑی عمر کے ہو گئے، ان کے بچے گھوم رہے ہیں وہاں. میں نے بار بار پوچھا یہ بچے آپ کے ہیں؟ کہنے نہیں میرے نہیں ہیں. پھر میں نے پوچھا یہ بچے آپ کے ہیں؟ کہنے میرے نہیں ہیں. بھائی میں نے تو شادی نہیں کی. ایک دم میرے شوق ہوا. میں نے کہا بھائی بھائی مہاراج کیا کر رہے ہو؟ اس میں پرانے کوئی ڈائلاگ یاد ہے نا، وہ مہاراج اس طرح کے ایک دم اسٹائل سے آتا تھا، وہ مہاراج. تو میرے منہ سے ایک دم مہاراج آپ اپنی ایج دیکھو تو کیسے ہی گزارا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم جو مندر کے لیے قربانی دیتا ہے نا، پھر اپنے پرانے والے مہاراج کی انہوں نے مجھے تصویر دکھائی، یہ میرے پیر تھے، ان کا میں نائب بنا تھا. تو جو اپنے آپ کو مندر کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے، شادی نہیں کرتا کہ بس مندر کی خدمت ہی کرنی ہے، وہ پھر اس مندر کا مہاراج بنتا ہے. ان کا مذہب ہوگا، میں ان پہ طنز نہیں کر رہا، وہ ان کا جو مذہب ان کو سکھاتا ہے. میں نے ان سے کہا لیکن مجھے تو موقع مل گیا. میں نے کہا آپ کا مذہب آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ شادی نہ کریں، ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ من رغب عن سنتی فلیس منی. نبی نے فرمایا جو نکاح نہ کر کے میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اور حبب الی النساء والطیب، نبی نے فرمایا دنیا میں دو چیزیں محبوب ہیں، ایک نکاح کی کثرت اور ایک خوشبو. تو ہمارے نبی تو بالکل اس کے اپوزٹ چلے ہیں، بالکل اس کے برعکس. تو یہ نہیں کہ نکاح کرنا ہے، کثرت نکاح کی ترغیب ہے. میں نے کہا ہم تو رہبانیت کے بالکل اگینسٹ چلتے ہیں. تو مجھے اس وقت وہ حدیث سمجھ میں آئی کہ آپ عیسائی بھی یہ کرتے تھے، پادری نکاح نہیں کرنا. تو ہمارے نبی نے فرمایا تم نے ان کو فالو نہیں کرنا، نہ ہم تو کثرت سے. تو مجھے لگ رہا تھا وہاں بیٹھ کر کہ یہ جو مہاراج ہیں وہ مہاراج کے چہرے پر نا افسردگی کے آثار تھے. یہ پہلے والے جو مہاراج جن کا انٹرویو آیا یہ تو پھر بھی ینگ تھے، تھوڑے سے اچھے صحیح. دوسرے والے مہاراج افسردہ.
گھٹنوں میں بھی پرابلم, کچھ مسائل بھی تھے بیماریوں کے, تو میں مہاراج سے ریکویسٹ کرنے والا تھا کہ کر لیں شادی, یہ مسائل آپ کے نیچرل لائف کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, مندر کی خدمت شادی کر کے بھی ہو سکتی ہے. اب شادی کی ہوتی, یہ بچے آپ کے ہوتے ہیں, یعنی اسی جیسے ان کو لگا دیتے مندر کی خدمت پہ. اگر آپ کا یہ نظریہ ہے, میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں ان کو, کیا خیال ہے؟ جیسے ہمارے بیٹے ہیں تو میری خواہش ہے کہ یار وہ بیٹے عالم بنے, اللہ خواہش کو پورا کرے. مہاراج میں جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں, آپ تنہائی میں بیٹھ کے ان باتوں پہ غور کریں. اب اللہ کرے اب تک کر رہے ہو غور, چکر میں تو ڈال دیا ہم نے, مہاراج کو ہم نے چکر میں ڈال دیا. مہاراج اب بیٹھ رہا ہوگا یار مسئلہ کیا ہے, بات تو صحیح کی ہے بندے نے, زندگی بھی برباد کر دی. پھر میں نے مہاراج سے بھی کہا, میں نے کہا یہ بھی دیکھ لینا کہ آخرت میں اس شادی نہ کرنے کا کوئی ثواب بھی ملے گا, ایسا نہ ہو کہ نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. قرآن کے الفاظ ہیں. بھائی ہندو یہ نہ سمجھیں کہ میں تو اسلام کی بات کروں گا نا, آپ کا مذہب اگر یہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی, آپ اس کو فالو کریں, آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کی کوششیں برباد ہو جائیں گی دنیا میں, حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھو ایک آدمی غلط کام کر رہا ہوتا ہے, غلط کو غلط سمجھ کے, اس کو پتہ ہے بھائی چرس پینے کا آخرت میں کوئی ثواب ملے گا, اور چرسی کو امید بھی نہیں ہوتی. وہ کہہ رہا ہو یار مجھے پتہ ہے آخرت میں بربادی ہے لیکن اب مزے اڑا لوں تھوڑی دیر کے. ہیروئنچی کو پتہ ہے آخرت میں بربادی ہے مگر مزے اڑا لو, زانی کو پتہ ہے آخرت میں بربادی ہے مگر مزے اڑا لو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں, اپنی حلال خواہشات کو بھی قربان کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں آخرت میں مل جائے گا بدلہ. اللہ کہتے ہیں نہ دنیا میں ملے گا اور نہ آخرت, کیونکہ پیپر جو اللہ نے بنایا ہے نا اس کو فوکس کرنا ہے آپ نے. پیپر فزکس کا ہے اور آپ ریاضی کے مشکل ترین سوالات لے کے بیٹھ گئے, اور جو فزکس کا آسان سوال تھا اس کا آپ اس کو حل نہیں کر رہے. کیمسٹری کا آسان سوال تھا پانی کا فارمولا کیا ہے, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہے نا, یہ بہت آسان تھا. آپ کہہ رہے تو بہت آسان ہے یار, یہ نہیں حل کرتا مجھے اصل میں ایک فزکس کا ایک بڑی پیچیدہ ایکویشن ہے اس کو میں حل کر سکتا ہوں. اس کو بیٹھ کے آپ نے حل کرنا شروع کر دیا. عقل مند کہے گا بھائی تیرے سے جو پوچھا گیا ہے اس کو تو فوکس کر, جو سوال پوچھا نہیں جا رہا اس کا جواب کیوں دے رہا ہے. اب آپ جواب میں یہ کہیں یار دیکھو میری اتنی محنت کر کے میں نے فزکس کی اس ایکویشن کو حل کیا ہے, میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ممتحن اور ایگزامینر میری اس محنت کو ضائع کر دے, یقیناً 100 نمبر دے گا. اس سے کیا ہے 100 نمبر تجھے ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ لکھ دیتا مل جاتا ہے. آپ کے اتنے آسان سوال کے 100 نمبر نہیں ہو سکتے. یہ دلیل صحیح ہوگی نہیں یاری بات میرا خیال ہے. او بھائی یہ دلیل بالکل غلط ہوگی کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سوال مشکل ہے یا آسان. ہم نے دیکھا نا یوٹیوب پہ ایک ہندو کرالنگ کرتا ہوا پتہ نہیں دلی سے یو پی جا رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے, لیٹ کے کہہ رہا ہے بھائی یہ پتہ نہیں کون سے بھگوان ہے جس کی روح خوش ہو جائے گی اس سے. تو آپ محنت بہت کر رہے ہیں, اس کا رزلٹ کیا ہے؟ 0. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی نا کہ ایک پیدل حج کرنے جا رہا ہے کوئی, منت مانی ہوئی اور طاقت بھی نہیں تھی. آپ نے فرمایا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالو, یہ تو تمہاری اپنی تمہاری وہ ہے نا. اگر آپ میں استطاعت نہیں اور آپ پیدل جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے, تو یہ وہ چیزیں جو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں. تبھی قرآن کہہ رہا ہے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کر دی ان کو حرام مت کرو, اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں مت لگاؤ. ان پابندیوں سے تم تو ڈپریشن میں جا سکتے ہو, صحت برباد کر سکتے ہو. یہ ہم سے امیدیں مت لگانا کہ آخر میں تمہیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا. 0 نمبر ہوں گے تمہارے, بلکہ الٹا گناہ ہوگا. تو میں ان سے کہہ رہا تھا بھائی تم شادی کر لیتے, بیوی بچے ہوتے, تمہاری ڈیزائرز پوری ہوتی ہیں, صحت اچھی ہوتی, تمہیں اولاد ملتی, اولاد کے تو دیکھ کے انسان کی بانچیں کھل جاتی ہیں. لیکن مہاراج کا اپنا نظریہ, وہ اپنی سوچ. بہرحال یہ بات, ہاں نکاح کے خطبے کی بات کر رہا تھا. تو نبی نے کیا فرمایا, تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى, نکاح کرو بھائی راہبوں کی طرح مت بنو. وہ سمجھتے ہیں نہ کر کے اللہ کو خوش کر لیں گے, ایسا نہیں ہے. نکاح کرنے سے اگرچہ تمہاری خواہش پوری ہو رہی ہے, تمہاری ڈیزائرز پوری ہو رہی ہیں, تمہارے لیے ایک لذت کا سامان پیدا ہو رہا ہے, لیکن اس ڈیزائرز پوری کرنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا, بلکہ اللہ اور خوش ہوتا ہے.
کیونکہ اللہ نے یہ رکھی اس لیے کہ تاکہ مرد عورت کے حقوق اٹھائے, ذمہ داریاں اٹھائے, اس کی اولاد کی تربیت کرے. اگر یہ ڈیزائرز پوری کرنے پر پابندی لگا دی جاتی, عورتوں کا بھی بیڑا غرق ہوتا اور تمہارا بھی, اور نسل بھی نہ بڑھتی جو اللہ چاہتا ہے. تو اب اصل جو میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں, کتنا اچھا خطبہ ہے نا, یہ دولہا دلہن کو سمجھایا جا رہا ہے. وہ تو الگ بات ہے, دولہا دلہن خطبہ سنا اور پتلی گلی سے نکل لی, پوچھتے ہی نہیں کہ مفتی صاحب کچھ ترجمہ کرا دو, کیا کہا تھا, نصیحتیں. وہ تو ان کا اپنا ہیڈیک ہے نا, یہ اللہ کا قصور نہیں ہے, پوچھتے ہی نہیں, بس آ جاتے ہیں نادرا سے رجسٹرڈ ہو گیا. نادرا سے مفتی صاحب آپ نے کہا تھا 1 ہفتے کے اندر سرٹیفکیٹ مل جائے گا, وہ ولید سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے, 1.5 ہفتہ ہو گیا ابھی تک. اس کی فکر ہوتی ہے بیوی میرے نام ہو جائے. میں ان سے کہتا ہوں دیکھو بیوی تمہاری ہو گئی ہے, نمبر پلیٹ ایشو ہو جائے گی تھوڑے دن. وہ ان کو فکر ہوتی ہے نا, ڈاکومنٹس نہیں بنے. میں نے کہا بھائی ابھی تمہارے نام رجسٹر بھی ہو جائے گی, فی الحال بیوی کے ماتھے پہ لگاؤ اپلائڈ فار رجسٹر. یعنی یہ بک ہو چکی ہے, اب اس سے کوئی اور شادی کی کوشش نہ کرے, یہ لکھ دو اس پہ. اگر بہت زیادہ آپ کو خطرہ ہے نا, بھاگ نہ جائے, کہیں نہیں بھاگے گی انشاءاللہ. اور اگر سلوک اچھا نہیں ہے تو رجسٹر ہونے کے بعد بھی بھاگ جائے گی, ہوتا ہے ایسا. تو وہ نادرہ کے کاغذ لے کے گھومتے رہو گے. جیسے میں اب تک وہ ٹھپے لے کے, سبزی والا جو پیسے لے کے بھاگا ہے نا, اس کے انگوٹھے لے کے 6 سال تک گھومتا رہا میں. انگوٹھا ابھی بھی رکھا, میں نے پھاڑ کے پھینک دیا. میں نے کہا یار انگوٹھے پہ تو کیس ہو نہیں سکتا, دل تو چاہ رہا تو اس انگوٹھے کو پکڑ کے لگاؤں میں کھینچ کھینچ کے. تو یہ کاغذات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. تو پیپر ایسی چیز میں, تو پنڈت جی جو خطبہ پڑھتے ہیں, میں کوشش میں ہوں کہ سنسکرت زبان, یہ لفظ کیا ہے, سنسکرت زبان ہے نا, اس کا ترجمہ کہیں سے ملے, سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر میں برما گیا, وہاں اذان, جو بدھسٹ ہیں ان کی اذان ہو رہی تھی, پیغام. وہ اذان پورے شہر میں کسی کی سمجھ میں نہیں آتی, اس کا مفہوم کیا ہے. زبانیں ایسی ہیں جن میں پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں نا, وہ زبانیں ختم. وہ فجر کی ان کی اذان ہوتی تھی, فجر سے پہلے وہ پتہ نہیں کیا بدھسٹ زبان میں ہوں کر کے چل رہا ہوتا تھا. میں کہہ رہا بھائی کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کیا مطلب ہے. اس سے پوچھا کہہ رہے ہیں یہ ان کا جو بدھسٹ کا جو بڑا ہے نا, اس کے علاوہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا چلو کسی بڑے سے ملتے ہیں. تو میں نے وہ جو میرے ابراہیم صاحب ہیں, بڑے اچھے میرے دوست ہیں, جن کی انویٹیشن پہ برما گیا میں. تو میں نے کہا آپ تو یہیں کے, وہ ان کے مسائل نہ کھڑے ہو جائیں کہیں. ابراہیم تو بہت سارے ہیں, کسی بھی بلی ڈال دیں گے ہم ان کو بچا کے. تو میں نے ابراہیم بھائی سے کہا, میں نے کہا مجھے ان کے جو اذان دے رہے ہیں نا فجر میں, چلو چلتے ہیں, ان کی جو بھی اذان ہے اس کو پکڑتے ہیں جا کے, اس سے میں پوچھتا ہوں تو کیا بول رہا ہے. انہوں نے کہا وہ ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا ہے, ریکارڈنگ چلتی ہے, بندہ تھوڑی دیر میں ہماری اذان کی آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا زبردست, پوری دنیا میں سب کی سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. پھر اللہ اکبر, اللہ کو اس میں اتنا مزہ آتا ہے, اللہ کہتا ہے دوبارہ کہے, ابھی سمجھ میں نہیں آیا ان کے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ جو ہندوؤں کے مندروں میں بھگوان رکھے ہوئے ہیں یہ معبود نہیں ہے, یہ تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ کو الہ کہتے ہیں, نہ عیسیٰ تو کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے, مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں, خدا پیدا نہیں ہو سکتا. اور پتہ نہیں کسی نے سورج کو بنایا ہوا, سورج کی پرستش, کوئی آنکھ کی پرستش, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. کیسا تلوار چلی ہے قرآن کی شرک کے خلاف. نہ سورج کو سجدہ کرو اس کے حسن کو دیکھ کے, ہاں ہم مانتے ہیں بڑا حسین ہے, چاند کو دیکھ کے اس کو سجدہ مت کرو, ہم مانتے ہیں بڑا حسین ہے. اللہ جب اتنا حسین ہے تو سجدہ کیوں نہ کریں. فرمایا واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس کو کرو جس نے اس حسین کو پیدا کیا, وہ اس سے زیادہ حسین ہے. یہ خود تھوڑی بنے, ان کو تو بنایا ہے کسی نے. کیسی آیتیں آج کروڑوں لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں, ان کا مطلب بھی ان کا مفہوم بھی. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اس خدا کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا نہیں ہے, اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں, اس کے سفیر ہیں, میں گواہی دیتا ہوں. اور یہ اذان آج خود گواہی دے رہی ہے کہ واقعی وہ سچے پیغمبر تھے, کہ جو دعوت دے کر گئے ہیں 1400 سال کے بعد بھی ایک حرف کی تبدیلی کے بغیر وہ اناؤنسمنٹ اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح بلال حبشی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی تھی. بالکل A to Z اسی طرح اذان دی جا رہی ہے. اور جیسے 1400 سال پہلے حضرت بلال جب اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے تو پبلک کو مطلب سمجھ میں آتا تھا,
1400 سال گزر گئے، آج ان الفاظ کا مطلب بعینی ہی اسی طرح سمجھ میں آ رہا ہے جس طرح پہلے، بلکہ پہلے سمجھنے والے لاکھوں تھے، آج سمجھنے والے کروڑوں ہیں۔ پھر حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کیسا خوبصورت کلام ہے یار، اور ریکارڈنگ نہیں چل رہی۔ مؤذن صبح صبح جاگتا ہے، وضو کرتا ہے، قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، پھر اس دعوت کے نتیجے میں جو عبادت کی جاتی ہے، کیسی خوبصورت عبادت۔ آپ چرچوں میں جا کے دیکھو، ڈیس نظر آئیں گے، خوبصورتی نظر آئے گی، فانوس نظر آئیں گے، پادری کا بڑا خوبصورت لباس نظر آئے گا، گھنٹیاں نظر آئیں گی، گیت نظر آئیں گے۔ وہ روحانیت نہیں ملے گی جو آپ کو مسجد میں امام، میں انہی سول کپڑوں میں ہر جگہ جاتا ہوں، فجر بھی اسی میں، ظہر بھی اسی میں، عصر بھی اسی میں، مغرب بھی اسی میں، عشاء بھی اسی میں، شادی بھی اسی میں۔ ایک دفعہ شادی ہوئی تھی وہ بھی اسی میں، پھر ایک دفعہ شادی ہوئی وہ بھی اسی۔ ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ میں آپ کے سسر کو دعوت میں بلانا چاہتا ہوں، میں نے کہا کون سے والے؟ وہ ہمارے ریلیٹیو، میں نے کہا یار تمہارے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ختم، کون سے والے یار، اب پھر کسی کو بھی لے آؤ۔ تو یہ تو ایسے ہی درمیان میں آ گئی تھی ایک بات، اصل موضوع یہ نہیں ہے۔ تو ان کے لباس دیکھو، ہمارے مذہبی رہنماؤں کے لباس وہی ہیں جو عوام کے لباس، کوئی الگ سے لباس۔ بھائی یہ پگڑی تو تبلیغ والے بھی پہنتے ہیں نا، یہ بھی پہنتے ہیں، یہ کرتے شلوار تو ہمارے یہاں کلی والا، یہ تو کلی والا کرتا میں نے لوگوں سے ہی سیکھا ہے۔ پھر علماء کو دیکھا سب پہنتے ہیں تو اور محبت پیدا ہو گئی۔ تو وہی سادہ، وہی سب کچھ، مسجد میں آؤ، مصلی پہ امام کھڑا ہو جائے گا، پیچھے لوگ، کوئی گیت نہیں، کوئی میوزک نہیں، مسجد میں کوئی تصویریں نہیں ہوتی، باوضو ہو کے مسواک کر کے صبح صبح، کیسا نورانیت کا ٹائم ہے۔ امام کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ زبان سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو کہ نہیں آتی؟ کروڑوں لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ امام نے کیا الفاظ کہے ہیں۔ پھر الحمدللہ رب العالمین، حرم کی تراویح سنو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، 5 لاکھ کا مجمع پیچھے شیخ سدیس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ 5 لاکھ تو یہ ہیں، اور 5 کروڑ اپنے اپنے گھروں میں ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ زندہ زبان۔ تو یہ ایسا پیپر ہے جس کا ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر آپ کو نہیں آ رہا تو آپ سینکڑوں لوگوں سے پوچھ سکتے ہو، میچ کر سکتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ پیپر ہے جو اناؤنس ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو پیپر اناؤنس ہوئے ہیں آخرت میں تیاری کے لیے، ان کی زبانیں ایسی ہیں کہ پنڈت جی سے پوچھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ تھپڑ نہ مار دیں گے کہ کیا پوچھ رہے ہیں مجھ سے۔ تو پنڈت جی تو خطبہ پڑھ رہے تھے نا بڑے زبردست، تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا بھائی تم کیا کر رہے ہو، ان کو پیسے کم دے رہے ہیں تمہیں، اس پہ غصہ دلا رہے ہو یار، پوری فیس دینا بھائی۔ وہ پہ میں لطیفہ سنا رہا تھا ایک چٹکلا۔ ایک گاؤں دیہات میں نا لوگوں کو قرآن بالکل نہیں آتا تھا، بالکل فارغ تھے وہ۔ گاؤں دیہات والوں کے جہاں تعلیم نہیں بھی ہے نا تو وہاں شوق بہت ہوتا ہے ان کو، کوئی بھی عربی سکھا دے، کوئی قرآن پڑھ لے، تراویح پڑھا دے۔ تراویحوں میں گاؤں دیہات میں امام کو بڑے دودھ جلیبی کھانے کو دی جاتی ہے۔ تو اب ایک لالچی آدمی پہنچ گیا، اس کو قرآن آتا نہیں تھا۔ اس نے کہا ان کو کون سا آتا ہے، تو تراویح پڑھا لو، پیسے ویسے مل جائیں گے، کھانا پینا اچھا ہو جائے گا۔ تو وہ کھڑا ہو گیا نا، اور اس نے عربی کی گردانیں یاد کی ہوئی تھی کچھ، ضرب یضرب ضربن، عربی گرامر کی نا کچھ گردانیں یاد تھی۔ نماز میں شروع کر دی، ضرب ضربا ضربو ضرب ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربت ضربنا یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربن تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربان۔ یہ میں گردانے سنا رہا ہوں آپ۔ اضرب نضرب ضرب یضرب ضربا فوضارب وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب لم یضرب لم یضرب لا یضرب۔ ہم نے رٹا لگا کے یاد کی تھی نا، لا یضرب لا یضرب لن یضرب لن یضرب الامر بالمعروف یضرب لتضرب یضرب یضرب والنهي عنه لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب۔ الظرف من مضرب مضربان مضربین مضارب مضرب والآلة منه مضربة مضربتان مضربتين مضارب مضربة۔ یہ اس آلہ وسطی کی ہے۔ پھر اس میں تفضیل اضرب و ضربان ضربون اضربین اضارب اضیرب، مؤنث کی ضربا ضربیان ضربین ضربیات ضرب ضریبا، اور فعل تعجب کی ما ضربہ اضرب بھی وضربا۔ یہ جو گردانے ہیں نا ان کا میں نے 1% سنایا ہے آپ کو، اگر میں شروع ہو جاؤں نا 3 گھنٹے میں گردانے ختم ہوں گی۔ جو مدرسوں میں محنت کرائی جاتی ہے طلبہ کو عربی گرامر کے لیے، ایسے رٹے لگوائے جاتے ہیں، تو یہ 1% سنائی ہوگی، بھی 99% باقی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، گردانے پڑھنا، ضربا ضربا ضربو ضربا ضرب، پیچھے پبلک تو یار بڑا پکا یاد ہے، قرآن بڑا پکا یاد ہے۔ ایک اتفاق سے حافظ آ گیا پیچھے،
اس کو نہیں پتا تھا پیچھے ایک حافظ آ گیا, حافظ نے اس کو لقمہ دینا شروع کیا. تو یہ حافظ کو کہتا ہے اسکت, چپ ہو جا, نصف لی و نصف لک, جب تراوی کے بعد پیسے ملیں گے آدھے آدھے کر لیں گے. عربی میں چپ کر کے کھڑا ہو جائے. تو بھائی جب کسی کو زبان ہی نہ آئے تو آپ کچھ بھی پڑھ لو. تو اب ہم ہندوؤں سے پوچھتے ہیں بھائی جو آپ نکاح میں خطبہ اپنا پڑھتے ہو تھوڑا سا ترجمہ کر کے ہمیں بتا دو, یا ہمیں نہیں ہندوؤں کو ہی بتا دو, تاکہ ہندو جب شادی کرنے کے لیے آئیں ان کو پتا ہو پنڈت جی ہمیں کیا کیا ہوگی. زبان تو ہے, بہرحال ترجمہ بھی ہوگا, وہ گالیاں والی نہیں, تو میں مذاق کر رہا ہوں. تو کوئی ہندو پنڈت جی کو اس سے تکلیف ہوئی تو بھائی معذرت, میری تو عادت ہے, میں تو مسلمان مولاناؤں پہ بھی فٹ کر دیتا ہوں نا ایسی چیزیں, تو ہم تو اس کی عادت ہے, مقصد کسی کی توہین نہیں ہے. تو زندہ زبان ہے 1400 سال پہلے بھی اور 1400 سال کے بعد. اتنی قدیم زبان کوئی اب تک محفوظ نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی اپنی ریسرچ کو ہزاروں سال کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا ہے, کہ جیسے آج اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو 1000 سال کے بعد بھی ایسے سمجھی جائے جیسے آج, تو ایسے سائنٹسٹ کے پاس, ایسے فلاسفر کے پاس, ایسے اسکالر کے پاس عربی زبان کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس نے کہا جو آج انگلش ہے 100 سال کے بعد چینج. یہی وجہ ہے کہ آج سے 150-200 سال پرانی انگلش کی کتابیں آج کے امریکنز کو, جو بچے ہیں نا, ان کو سمجھ میں نہیں آتی, اور آج کی انگلش 200-250 سال کے بعد نہیں آئے گی. آج 100 سال پرانی اردو اٹھا کے لاؤ, بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی بھائی کیا کہہ رہے ہیں, بھائی یہ مرزا غالب کی کوئی رشتہ دار لگ رہے ہیں. آج سے 100 سال کے بعد اردو اور زیادہ چینج ہو چکی ہوگی. عربی میں ہم جو کتابیں طلبہ کو پڑھاتے ہیں وہ شروع ہی 1200-1300 سال پرانی شروع ہوتا ہے نصاب, بالکل ایسے سمجھ میں آتا ہے 2 اور 2 4 کی طرح. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اگر آج آ جائیں زندہ ہو کے اور وہ گپ شپ کریں, لوگوں سے کلام کریں, ان کی بات کو سمجھنے والے ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں لوگ ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اس دور میں زبان والا شخص آج آ جائے, ایک بندہ بھی آپ کو شاید نہ ملے جو اس کا مطلب سمجھ رہا ہو کہ یہ کیا بول رہا ہے. کچھ شاید کوئی یونیورسٹی میں کچھ چند اسکالرز ہوں جنہوں نے قدیم زبانوں پہ محنت کی ہوئی ہے, وہ بھی چند ایک لوگ ہوں گے. تو بھائی آخرت پر اگر آپ یقین کرو گے, آخرت پر مانو گے کہ آخرت ہے, تو آپ کے پاس اسلام کے علاوہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اسلام کے آپشن کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. کیونکہ پیپر جس زبان میں سمجھ میں آتا ہے وہ اسلام نے ہی آؤٹ کیا ہے, اور پیپر کا جو طرز تحریر ہے اور جو اس میں سوالات ہیں وہ سوالات بتا رہے ہیں کہ یہ واقعی کسی سمجھدار نے, کسی ایسی ذات نے اناؤنس کیا ہے جو پیپر بنانے کی اہل ہے. اس میں سوالات بھی متعین, جواب بھی بتا دیا.